بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پانچوں نمازوں کے اوقات کس نے سکھائے، کیا صرف قرآن میں ذکر ہے یا خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھا کر ہر نماز کا آغاز اور اختتام بتایا؟ آج صحیح احادیث کی روشنی میں مکمل حقیقت جانیں۔ اوقات نماز پنجگانہ حدیث شریف کی روشنی میں قرآن کریم کے متعدد مقامات کے حوالے سے نماز پنجگانہ کے اوقات کا اجمالی سا تذکرہ ہو چکا ہے، جبکہ اس اجمال کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرما دی ہے۔ ہر نماز کا نام، اس کا اول و آخر وقت اور دیگر مسائل بھی تعلیم فرمائے ہیں، جو آج کتب حدیث کے بیش بہا خزانوں کی شکل میں تقریباً ہر زبان میں ترجمے کے ساتھ موجود ہیں۔ ان میں سے سنن ترمذی، نسائی، دارقطنی، بہیقی، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے جس کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا ارشاد نقل کیا ہے۔ اوقات نماز کی تعین کے بارے میں صحیح ترین حدیث وہ ہے جسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ قوت المغتزی سے نقل کرتے ہوئے علامہ مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی میں امام ابن القطوان کا قول ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ انصاری صحابی تھے اور مدینہ طیبہ ہی میں صحابی ہوئے تھے جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا سفر درپیش ہوا اور یہ نمازیں فرض کی گئی۔ اس رات کی صبح کو مکہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نہیں تھے، لہذا ضروری ہے کہ یہ حدیث مرسل ہو، یعنی انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے سنی ہو اور اس کا واسطہ ذکر کیے بغیر بیان کی ہو۔ لیکن صاحب الامام کے بقول جرح مؤثر نہیں، کیونکہ اگر صحابی کا واسطہ ذکر نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم معدول ہیں، اور یہ بات تو بعید از قیاس ہے کہ انہوں نے کسی تابعی سے یہ حدیث سنی ہو۔ ایسی حدیث کا شمار مراسیل صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہوتا ہے، جس کی حجیت میں کوئی کلام نہیں۔ نصب الرایہ میں ہے، الامام میں ہے کہ یہ مرسل مضر نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بعید از قیاس ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث صحابی کے علاوہ کسی تابعی سے سنی ہو، اور یہ بات عام ہے کہ مراسیل صحابہ رضی اللہ عنہ مقبول حجت ہیں اور ان میں سے کسی کی جہالت کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ حدیث ان مراسیل میں سے نہیں جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ ان میں محذوب راوی کے تابعی ہونے کا امکان ہوتا ہے، جن میں ضعیف بھی ہیں، غرض کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری کے مذکورہ قول کے علاوہ امام ترمذی اور حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ امام الذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص المستدرک میں امام حاکم کی موافقت کی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اٹھیے نماز پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ سورج سر سے ڈھل گیا۔ پھر وہ عصر کے وقت آئے اور فرمایا، اٹھیے نماز پڑھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تھا۔ پھر وہ مغرب کے وقت نازل ہوئے اور فرمایا، اٹھیے نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب اس وقت ادا کی جب سورج غروب ہو گیا۔ پھر وہ عشاء کے وقت نازل ہوئے اور فرمایا، اٹھیے نماز پڑھیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء اس وقت پڑھی جبکہ شفق غروب آفتاب کے بعد والی سرخی غائب ہو چکی تھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فجر کے وقت آئے اور فرمایا، اٹھیے نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ فجر طلوع ہوئی۔ اس طرح ایک دن کی 5 نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ادا فرمائیں
جبکہ اسی حدیث کے اگلے حصے میں دوسرے دن کی 5 نمازیں پڑھنے کا ذکر ہے۔ البتہ دوسرے دن کے اوقات مختلف ہیں، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگلے دن جبرائیل علیہ السلام ظہر کے وقت تشریف لائے اور فرمایا اٹھیے نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر اس وقت پڑھی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس سے برابر ہو گیا۔ پھر وہ عصر کے لیے اسی وقت آئے جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے دگنا ہو گیا۔ پھر وہ مغرب کے لیے اس وقت آئے جس وقت پہلے دن آئے تھے، اس کا وقت نہیں بدلا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نماز عشاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ نصف رات گزر گئی، یا کہا کہ 1/3 رات گزر گئی، تب نماز عشاء پڑھی۔ پھر وہ اس وقت آئے جب فجر کی روشنی خوب پھیل چکی تھی اور فرمایا اٹھیے نماز پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھی۔ تب فرمایا ان دونوں اوقات کے مابین ان نمازوں کا وقت ہے۔ اس طرح حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن 5 وقت کی نماز پڑھا کر ان کے اول و آخر دونوں وقت بتا دیے کہ یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک نماز کا وقت ہے۔ اس حدیث کی روح سے تو نماز مغرب کا اصل ایک ہی وقت ہے، جبکہ صحیح مسلم و سنن ابی داؤد، نسائی، صحیح ابی عوانہ، سنن دارقطنی اور مسند احمد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز مغرب کا بھی اول و آخر وقت ہے، یعنی دوسری نمازوں کی طرح ہی نماز مغرب کو بھی ایک خاص وقت تک مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آیا اور اس نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ 2 دن 5 نمازیں اول و آخر اوقات میں پڑھائیں اور آخر میں فرمایا ہر نماز کے ان 2 وقتوں کے مابین ہی اس کا وقت ہے۔ صحیح حدیث میں دوسرے دن کی نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں نماز مغرب کے بارے میں وہ فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب میں اتنی تاخیر کی کہ مغرب کی سرخی شفق ختم ہونے والی تھی۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی سرخی غائب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ اسی مفہوم کی ایک حدیث صحیح مسلم، سنن اربعہ اور دیگر کتب میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے اور صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، جو مغرب کے اول و آخر وقت کی دلیل ہے۔ نماز پنجگانہ کے اوقات سے متعلق بعض دیگر تفصیلات بھی ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب اور ان کا تذکرہ بھی کسی حد تک کر دیا جائے تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔